کالی کیچڑ والی بدبودار دلدل، بچھو کے سائز کے مچھر، خطرناک سانپ، اژدہوں، بچھوؤں، جونکوں اور عجیب و غریب قسم کی بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑے مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار۔ شاید آج بھی یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں، چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی ہوں اور روحیں بھٹک رہی ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ کالا پانی کے نام سے کون واقف نہیں؟ سیلولر جیل جو کالا پانی کے نام سے معروف ہے۔ کالا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ کال سے مشتق ہے، جس کے معنی وقت یا موت کے ہیں۔ جزائر انڈمان نکوبار میں واقع ایک استعماری جیل تھی۔ ہندوستان کے استعماری عہد میں برطانوی حکومت خصوصاً اپنے سیاسی قیدیوں کو یہاں جلاوطن کر دیا کرتی تھی، جس کے لیے بالعموم یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں کو کالا پانی کی سزا ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران متعدد معروف تحریکی رہنما یہاں قید رہے، جن میں محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی، جعفر تھانیسری اور دیگر کئی معروف شخصیات کے نام ملتے ہیں۔ اب اس جیل کی عمارت کو ایک یادگار قومی عمارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف و دہشت اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت تھا۔ یہ جیل خاص طور پر ان افراد کے لیے تھی جن کو انگریز سرکار نشان عبرت بنا دینا چاہتی تھی۔ ایسا باغی اور سیاسی مخالف جس کو صرف سزائے موت دینے سے ان کی تسکین نہ ہوتی، بلکہ وہ چاہتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر مر جائے۔ ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کالا پانی آخر کیا تھا اور کہاں تھا؟ اکثر لوگ کالا پانی کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ ایک پراسرار راز سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو کالا پانی کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے، ان رازوں سے پردہ اٹھایا جائے جنہیں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بر صغیر کے نقشے کو دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملائیشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ جزائر انڈمان کہلاتے ہیں۔ ان جزائر ہی کو انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جزائر اتنے بھیانک اور خوفناک کیوں تھے۔ جزائر انڈمان نکوبار بحر ہند میں واقع ہیں۔ ہندوستان سے جزائر انڈمان نکوبار کی غیر معمولی دوری یا فاصلہ کتنا تھا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈمان کی جنوبی سرحد سے ملائیشیا صرف 100 کلومیٹر ہے۔ اس طرح اس کی سرحد کی لمبائی کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شمالی سرحد سے برما صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انڈمان پوری دنیا میں اس اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کہ وسطی انڈمان میں تقریباً 650 مربع کلومیٹر کے جزیروں میں پتھر اور فولاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے عاری وحشی قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں پوری دنیا میں جن کی زبان اور کلچر سے کوئی واقف نہیں۔ وہ اب بھی مہذب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے، ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی، لیکن ان کے دانت بہت چمکیلے، سفید اور بال گھنگریالے ہیں۔ ان کے غذا کیڑے مکوڑے، سمندری کیچوے اور جنگلی پھل ہیں۔ ان کے مکانات اور رہن سہن دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے یعنی قرون اولیٰ کے لوگ ہیں۔ زمانے میں رونما ہونے والی کسی بھی تبدیلی، واقع یا زمین پر ہونے والے کسی حادثے کا نہ تو ان کو علم ہے اور نہ وہ اس سے کوئی واسطہ رکھتے ہیں۔ حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شہری اور مہذب انسانوں سے وحشت کرتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے علاقوں کو حکومت نے محفوظ قرار دے کر اس کے آس پاس پہرا بٹھا رکھا ہے۔ سرکاری اجازت کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ تو حکومت کو ہے اور نہ کسی اور کو۔ انڈمان کی یہ جزائر یوں تو صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں کے قریب سے
ہمیشہ تجارتی اور سیاحتی قافلے بھی گزرتے رہے، لیکن وہاں رک کر مستقل آباد ہونے کی کسی کو ہمت نہ ہو سکی۔ پہلی بار 1759 میں سبز قدم انگریز قیدیوں کی مستقل کالونی بنانے کے لیے اس کالونی پر وارد ہوئے تو یہاں کے غیر مہذب وحشیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک خونریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت فرنگی لشکری یہاں اپنے 200 قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے آئے تھے۔ یہ جزائر کالی کیچڑ والی دلدلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں بڑے سائز کے خوفناک مچھر، خطرناک سانپ، بچھو، جونک اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑے مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ ناظرین اکرام، قرۂ ارض پر یوں تو کئی اور جیلیں بھی موجود ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ اور قیدیوں کے لیے، جن میں طالبان بھی شامل ہیں، گوانتانامو جیسی اذیت ناک جیل بھی بنا رکھی ہے، مگر کالا پانی کی جیل اس سے کہیں بدتر تھی۔ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہ مرتے تو ملیریا سے ضرور مر جاتے، کیونکہ جس جزیرے پہ وہ جیل بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر۔ جو قیدی خوش قسمتی سے 1947 میں آزادی ہند کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا اس کی روداد سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب برصغیر میں جنگ آزادی کی آگ بھی بھڑک اٹھی اور ہزاروں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کیا گیا جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصود تھا، چنانچہ ان کو بطور سزا ان دلدلی جزیروں میں بھجوایا گیا اور ان کو جبری مشقت پر مجبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری بھی کرائی گئی۔ اس جیل کی تعمیر 1906 میں انگریز سلطنت کے باغیوں کو اذیت دینے کے لیے ہی کی گئی تھی، چونکہ اس جیل کی اندرونی ساخت سیل جیسی ہے، یعنی کوٹھڑی، اس لیے اس کا نام سیلولر جیل رکھا گیا۔ تعمیری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جیل کے درمیان میں ایک ٹاور بنا ہے جس سے 7 شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اس ٹاور سے قیدیوں کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ یہاں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے مجاہدین آزادی کو رکھا جاتا تھا، انہیں سخت اذیتیں دی جاتی تھیں، جن میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، ایک ہفتے تک ہتھکڑیاں باندھے کھڑے رہنا، تنہائی کے دن گزارنا، 4 دن تک بھوکے رکھنا، 10 دن تک کراس بار کی حالت میں رہنا، اس طرح کی اذیتیں شامل تھیں۔ تیل نکالنے کی مل میں کام کرنا تو اور بھی دردناک تھا۔ عموماً یہاں سانس لینا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا، زبان سوکھ جاتی تھی، دماغ سن ہو جاتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ کالا پانی کا عملہ انگریز کی خواہش کے مطابق ہی مقرر کیا جاتا۔ اس دور میں کچھ قیدی وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، بہت سے بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے تھے۔ اس جیل میں ملاوٹ شدہ خوراک، جھوٹ، رشوت خوری، قتل، زیادتی، اغوا، حرام کاری، حرام خوری سے لے کر زندہ اور مردہ انسانوں کی عزت لوٹنے کا جرم کرنے والے ساری عمر کے لیے قید کیے جاتے تھے تاکہ باقی انسانیت محفوظ رہ سکے۔ مگر یہ عمل پیش نظر رہے کہ ان پیشہ ور جرائم پیشہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی جو اس وقت کے ہندوستان میں تحریک آزادی کے لیے سرگرم تھے اور اپنی علیحدہ شناخت چاہتے تھے اور اس طرح انگریز کے باغی کہلائے۔